طالبان کا یہ ان کا نقطہ نظر ہے اور سٹینڈ ہے کہ ہم اغیار کی جو پاکستان کے اوپر تسلط اور ڈکٹیشن ہم اس کے خلاف صف آ رہا ہے، تو پھر تو ان کو پنجاب میں یہ حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ گڈ اور بیڈ طالبان نہیں ہے، ساری بیڈ ہے۔ ان کا لنک جو ہے وہ پیچھے ہم جب تک ان دہشت گردوں کا صفایا نہیں کر دیں گے صوبے کے اندر، اس ملک کے اندر ان کا مکمل خاتمہ نہیں کر دیں گے، ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ مہمانوں کو میں پہلے تعارف کرا دوں، پھر آپ کو بتاؤں گا بات کس پہ کرنی ہے۔ کرنل شجاع خانزادہ صاحب پر تو کرنی ہے، جو شہید ہوئے ان کے ساتھ ایک ڈی ایس پی بھی شہید ہوئے۔ کل ایکچولی میں نے اس لیے کہا کہ کل ایک جنازے پہ، حمید گل صاحب کے جنازے پہ پولیس کے سینئر افسر تھے، ان کے سامنے میں شاید شہید کا لفظ استعمال نہیں کر پایا، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جانیں دے رہے ہیں اس ملک کے لیے اور شاید ہماری حفاظت کے لیے بھی۔ موجود ہے جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ صاحب، فیڈرل منسٹر ہے، بہت شکریہ سر آپ کا۔ جاوید ہاشمی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ جوائن کرنے کا، کیونکہ دوسرا ایشو جو ہوگا وہ مشاہد اللہ صاحب کی ٹیپ کے بارے میں بھی گفتگو ہوگی جو انہوں نے انٹرویو دیا بی بی سی کو، اور عارف الوی صاحب ممبر قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں۔ جنرل صاحب، سب سے پہلے جو کرنل شجاع خانزادہ صاحب کے ساتھ ہوا، یہ حملہ یا یہ ریاست کو ایک پیغام ہے کہ اب جو ضرب عضب شروع ہے اس میں پھر اب آپ براہ راست ٹارگٹ بن گئے ہیں۔ Is that how you see it؟ کیا اس طرح دیکھا جا سکتا ہے اس واقعے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاضی بھائی، بات یہ ہے کہ اس معاملے کو اس وقت ایک ڈیلیڈ پیغام کے طور پر وصول کرنا میرے خیال میں میرا کمنٹ جائز نہیں ہوگا۔ ضرب عضب کافی عرصے سے لانچ کیا گیا ہے، سال اس کو گزر گیا، اور اس کے نتیجے کے طور پر بہت لوگوں کی جانیں ضائع ہو گئی اور اپنے انوسنٹ جانیں، بے گناہ لوگوں کی جانیں بھی گئی، دہشت گرد میں بے شمار مارے گئے، اور تقریباً یہ آپریشن اپنے اختتام کے قریب پہنچ رہا ہے، اور ملک سے کافی حد تک طالبان ریلیٹڈ ٹیررزم کا خاتمہ کیا جا چکا ہے۔ اس ضرب عضب کا رد عمل ہے، ضرب عضب کا ہی رد عمل آپ کہہ سکتے ہیں، بالکل۔ ضرب عضب صرف وہاں پر ریسٹرکٹڈ نہیں ہے، بلکہ اس کی ایکسٹینشن نیشنل ایکشن پلان کے طور پر باقی ملک کے اوپر میں بھی ہے، اور یہ نتیجے کے طور پر آل پارٹیز کانفرنس کی گئی اور یہی کہا گیا کہ ضرب عضب فوج وہاں پر کر رہی ہے، تو صوبائی حکومتوں نے اپنے اپنے ریسپیکٹو ایریاز میں ٹیررزم کے خلاف اور ٹیررسٹ کے خلاف انہوں نے کارروائی کرنی ہے۔ اور پنجاب میں بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ گرفتار کیے گئے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ملٹری کورٹس میں ان کے کیسز ریفر کیے جانے کا امکان ہے، اور ٹیررسٹ کورٹس میں بھی بے شمار کیسز گئے ہیں، اور ان میں سے کافی دہشت گرد پنجاب میں مارے بھی گئے ہیں۔ تو نیچرلی اس کے رسپانس کے طور پر اس قسم کی کارروائی ایکسپیکٹ کی جانی چاہیے تھی، اور یہ کارروائی ہوا، اور ایک بہت بڑا آدمی ہم نے، بہت دلیر سولجر ہم نے، ہمارا یہ ساتھی تھا، میں نے اس نے ایک ہی مہینے کے اندر اکیڈمی جوائن کی تھی، اور ایک ہی سال میں، جی میرا بیچ میٹ نہیں تھا، ہم سے ایک کورس سینئر تھا، یہ کوئی ہفتہ دو ہفتہ ہم سے سینئر تھے، اور ایک اور کورس سے ان کا تعلق تھا، لیکن میں اس کو زمانے میں جانتا تھا۔ اس کے بعد بلوچستان میں اس نے خدمات سر انجام دی ہے، بڑے دبنگ قسم کے سولجر تھے، بہت اچھی اپنی ڈیوٹیز اس نے پرفارم کی، اور وہاں پر ڈیکوریٹ بھی ہو گیا، اور اس کے بعد بھی جہاں کہیں جس قسم کے فرائض اس کو سر انجام دینے پڑے، بہت عزت سے اسے سر انجام دیے، اور ابھی یہاں پر فرنٹ فٹ پہ لائک اینی ادر سولجر وہ اپنا سولجرز ہیو دیٹ ایڈوانٹیج آلسو، انہرنٹ ایڈوانٹیج فرنٹ فٹ پہ کھیلنے کا۔ پولیٹیشین کہیں نہ کہیں شاید وہ نہیں، یہ نہیں کہنا، لیکن بہرحال جس طرح ایک سپرائز ایکسپیکٹ کی جاتی ہے، ہمیں فخر ہے اس کے اوپر، جس طریقے سے اس نے اپنی جان آفرین کے حوالے کر دی، اور ایک مثال اس نے دے دی منسٹر صاحبان کو جو اس سے متعلق اس قسم کے معاملات سے متعلق ہے کہ اس طرح سے اپنی ڈیوٹی کرنا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے۔ اور نڈر فیملی سے اس کا تعلق تھا، نڈر وہ تھا، نڈر اس کے خاندان کے اور لوگ بھی ہیں، اور انشاءاللہ یہ یاد رکھی جائیں گی یہ قربانیاں انشاءاللہ پاکستان میں۔
ہاشمی صاحب میں آگے جانا ہے اس کے اوپر بھی کہ جو ٹیپ مشاہد اللہ صاحب کی آئی ہے، لیکن پہلے ذرا اسی ایشو پر رہتے ہوئے پنجاب، اس سے پہلے خیبر پختونخوا سندھ کراچی ایکشنز ہوتے رہے، پنجاب میں یہ پہلی دفعہ ٹارگیٹ کر کے کسی کو مارا گیا۔ میں اس واقعے سے ایک دن پہلے رات کو ٹی وی چینل پر خبر چل رہی تھی کہ تین وفاقی وزراء چودھری نثار، خواجہ آصف اور خواجہ سعد رفیق ٹارگیٹ پر ہے، اور ساتھ شیخ رشید صاحب کا بھی نام دیا گیا جس کی وجہ سے انہیں اپنا جلسہ منسوخ کرنا پڑا۔ سو یہ اس طرح کی ان کے پاس انٹیلیجنس تو ہوگی کہ یہ ہونے جا رہا ہے۔ پنجاب کیا اب نشانے پر آئے گا باقی شہروں کی طرح، باقی صوبوں کی طرح؟ دیکھیے، ایک تو خانزادہ شجاع جو ہے وہ ایک صرف صوبہ کا لاس نہیں ہے، وہ پورے قوم کا نقصان ہے۔ جس ہمت کے ساتھ وہ اس ملک میں اسٹیٹ کی طاقت کی بات کر رہا تھا، وہ پاکستان کی اہم ترین ضرورت ہے، اور ہر طریقے سے ان کے سے اختلاف کرنے والے بھی موجود ہیں۔ کچھ تنظیموں نے اس کو اون بھی کیا اس تمام معاملات کے اندر۔ دیکھیں، میں ایک سنی العقیدہ مسلمان ہوں، اور میں دیکھتا ہوں جب یہ انڈیا اکٹھا تھا تو جو وہاں پہ باتیں کرتے تھے کہ وہاں ہم رہنا چاہیں گے ہندوؤں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ، اور پاکستان نہیں بننا چاہیے، سیکولرزم کے نظام میں جو رہنا چاہتے تھے ہم، وہ سارے کے سارے سنی اگر یہ محسوس کریں تو وہ ان کے قائدین یہ کہتے تھے کہ اپنا عقیدہ چھوڑو نا، دوسرے کا چھیڑو نا، دوسرے کا چھیڑو نا، اگر تم نے رہنا ہے مل کے، حتیٰ کہ ہندو عقیدے کو بھی نہ چھیڑو۔ اب تک وہ وہاں فتوے دے رہے ہیں کہ گائے کا مذبیہ بھی مت کرو تاکہ ہندوؤں کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو تمام جو مذاہب رکھتے ہیں، فرقے ہیں، وہ اپنی سوچ کے مطابق ترویج کریں، اس کا علم کو پھیلائیں، ان کا حق ہے، لیکن اس کا کسی تعلق نہیں ہے، اس کا تو کسی مذہب سے بھی تعلق نہیں ہے۔ میں ایک بات وہ کر رہا ہوں جو جن کو پہنچا رہا ہوں وہ سن رہے ہیں کہ ہم اگر پنجاب کے اندر آج یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں یہ چھڑے گی، اور ہمیں اس کو روکنا چاہیے۔ لیکن یہ خوف تو پہلے سے تھا نا ہاشمی صاحب کہ اگر پنجاب میں ان کو ہاتھ لگایا تو ویسے تو فرنٹ کھلا ہوا ہے، یہ مزید بڑا فرنٹ کھل جائے گا، اس کو ہینڈل کیسے کریں گے؟ آپ کو لگتا ہے وہ پنجاب کا فرنٹ کھل گیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی لوگوں کے اندر ایک سوچ آئی ہوئی ہے، ضرب عضب کی وجہ سے پنجاب اب اس کے اندر وہ سوچ آ نہیں سکی، وہ سوچ ابھی آگے بڑھی نہیں ہے، لیکن اس کی تبلیغ اور ترویج کرنے والے عناصر پھیلا سکتے ہیں۔ ہمیں اس کے لیے کانشیس ہونا چاہیے، حکومت کو بھی، عوام کو بھی۔ عوام اس وقت کھڑے ہیں سیدھا کا سیدھا ضرب عضب کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ یہ چیزیں برداشت بھی نہیں کریں گے اختلاف کی، لیکن کچھ لوگ اس کو کبھی داعش کے ساتھ کسی اور کے ساتھ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو روکنا چاہیے، اور ان کے لیڈرز کو، مذہبی رہنماؤں کو جو ہندوؤں کے ساتھ مل کے رہنے کو ترجیح دیتے تھے، ان کے ہمارے رہنما علماء کرام، تو ان کو پاکستان کے اندر بھی، پنجاب کے اندر بھی بھائیوں کے ساتھ مل کے رہنے کی تبلیغ اور ترویج کرنی چاہیے۔ سر لیکن بڑا مشکل کام ہوگا عارف الوی صاحب، ہاشمی صاحب کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن پنجاب ایز اے بیٹل گراؤنڈ، کیونکہ اس سے پہلے طالبان کو ٹارگٹ کیا گیا قبائلی علاقوں میں یا سیٹل ایریاز میں بھی، لیکن وہ تمام کالعدم تنظیمیں، اگر میں اس کو اس طرح کہہ دوں، یا وہ تمام چیزیں جو پنجاب کے بہت سے ایریاز میں جس کے بارے میں بڑے عرصے سے کہا جا رہا ہے موجود ہیں، کہا جاتا تھا اگر ان کے پیچھے جائیں گے مزید فرنٹس کھلیں گے، ابھی یہ ٹائم نہیں ہے۔ کیا یہ پیغام ادھر سے آیا ہے؟ ابھی اور وفاقی وزراء کے بارے میں کہا گیا کہ جناب یہ بھی تھریٹ اور ہٹ لسٹ کے اوپر ہیں۔ اب آپ کو کدھر جاتی نظر آ رہی ہے ساری بات؟ کیا پنجاب میں بھی ایک کام کرنا پڑے گا حکومت کو؟ جناب علی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ دو ریاکشنز ہو سکتے ہیں، ایک تو ضرب عضب جو بنیادی طور پر ناردرن فرنٹیئر کے اندر ہمارا چل رہا تھا، وہ طالبان کے ساتھ ایک ریزسٹنس ہے جو فوج نے اس معاملے کو ہینڈل کیا، اور میں سلام پیش کرتا ہوں
اپنے فوجی بھائیوں کو اور خانزادہ شجاع خانزادہ صاحب کو بھی اس معنی کر کے کہ وہ شروع کے ادوار میں پاکستان تحریک انصاف میں میری واقفیت بھی ان سے ہوئی اور بڑا دلیر آدمی تھا، تو اللہ جنت پہنچ گئے مختلف شہید ہو کر. مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو ضرب عضب کا ری ایکشن ہے، اور ایک اس بات کا امکان ہے کہ جو لشکر جھنگوی کے اعتبار سے جو ان کے لیڈرز کے انکاؤنٹر کے اندر مارے گئے، یہ اس اعتبار سے بھائی صاحب کوئی تقریباً 2-4 سال سے اپنی کور کمیٹی کے اجلاسوں میں بھی اور پاکستان ٹیلی ویژن پر بھی اور آپ کے یہاں بھی مسلسل میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو شیعہ سنی منافرت ہے جو عراق سے بڑی زور کے ساتھ شروع ہوئی، کچھ ہمارے ہاں بھی اس کے جراثیم تھے، کچھ افغانستان کے اندر جو نارتھ اور ساؤتھ کے اندر سیاسی اختلاف تھا اس نے بھی یہ شیعہ سنی اختلافات کو جنم دیا. پھر مشرق وسطیٰ کے اندر جو کیفیت ہے تو پاکستان آئسولیٹڈ نہیں رہ سکتا، مگر پاکستان کے پاس ایک بہت بڑا موقع یہ ہے کہ یہ منافرت ختم ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے ساتھ جو پیکٹ ہوا ہے تو میں اس کو انٹرنیشنل منافرت سے زیادہ سے سمجھتا ہوں. الوی صاحب یہ منافرت سے زیادہ یہ کنیکشن تو القاعدہ کے ساتھ بھی تو کنیکشن بن گیا نا. اگر آپ لشکر جھنگوی کی بات کریں تو القاعدہ کے ساتھ کنیکشن بھی ڈیولپ مانتے ہیں، بیعت کی ہوئی ہے، ان کے کہنے پر کام کرتے ہیں. بہت سے جھنگوی کے لیڈر آپ کو یاد ہوگا ادھر وزیرستان میں مارے بھی گئے، موجود بھی ہیں. سو یہ تو اس سے زیادہ یہ تو میں ایک فرقہ واریت سے آگے کی بات ہوگی نا، بہت ہی سیویئر ہو گیا. اچھا میں آپ کو یہ صرف ایک چیز اور آپ کو گناؤں کہ جو اسامہ بن لادن کے خطوط ابھی ریسنٹلی کوئی 2 مہینے یا 3 مہینے پہلے ریلیز ہوئے ہیں، اس کے اندر بھی اس کا بھی اسٹانس یہ تھا کہ یہ اس چیز کو تیز کرنا پڑے گا، بڑھانا پڑے گا تاکہ مسلمان دنیا کے اندر ایک ڈویژن ہو. لہٰذا میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ یہ بڑی خطرناک کیفیت ہے اور فوج ہماری لگی ہوئی ہے اس کے اندر. میں اس کو خراج تحسین بھی پیش کیا، مگر یہ بیٹل جو ہے اگر اس کو پاکستان کی حکومت نے اور ہمارے فوجی بھائیوں نے نہیں سنبھالا تو یہ گھر اور بڑی خطرناک بن سکتی ہے. اور مجھے سارے مشرق وسطیٰ کے اندر اسی چیز کی بدبو آ رہی ہے، چاہے وہ شام ہو چاہے وہ عراق ہو. اور اس حد تک اس بات کو پہنچا دیا کہ یو ایس کے جنرل نے ایک بات یہ کہی کہ جی عراق کو اب ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا. اب میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ پاکستان میں کرنا کیا پڑے گا. اول تو یہ بات آپ کی درست ہے اور ہمیں فوج کا اس معاملے میں بالکل ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ یہ معاملہ جس انداز سے کئی فرنٹس پر وہ لڑ رہی ہے، وہ کراچی کا ایک ایتھنک ایشو تھا، فوج اس فرنٹ پر بھی لڑ رہی ہے. کراچی کا یہ ایک لوٹ مار اور ٹارگٹ کلنگ والی کیفیت تھی، اس فرنٹ پر بھی لڑ رہی ہے، وہ اس سے تھوڑی سی ہٹ کر ہے. اب پنجاب کے اندر یہ لشکر جھنگوی والا معاملہ ہے، اس فرنٹ پر بھی لڑ رہی ہے، اور اپنے فاٹا والے ایریا کے اندر یہ طالبان اعتبار سے بھی لڑ رہی ہے. تو ہمیں ایک تو گورنمنٹ کا نیریٹو صحیح ہونا چاہیے، ایک نیشنل ایکشن پلان کے اوپر کام بڑا کمپریہنسو چلنا چاہیے. فی الحال یہ صرف فوج کے لڑنے کا معاملہ نہیں ہے، یہ وہ ان اداروں کو اسٹیبلش کرنا ہے کہ لوگوں کو گرفتار کرو گے کیا سب کو مارتے ہی رہیں گے؟ بھائی جو گرفتار ہوں گے ان کے لیے جو کورٹ سیٹ اپ ہوں گی اس کے لیے سول سائٹ پر بھی اس بات کی ہمیں تیزی پکڑنی پڑے گی کہ اس کو ہینڈل کریں. عدالتی نظام ٹھیک کرنا پڑے گا، ان کی پروسیکیوشن بہتر کرنی پڑے گی. جان صاحب بریک پہ جانے سے پہلے کچھ ان کا ایک ماننا تو یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ٹھیک کرنا پڑے گا. کیا جس طرح شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہم یہ کریں گے، ابھی اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، کہتے یہ خوف تھا پنجاب میں، پنجاب حکومت میں میاں صاحبان کو، وہ خوف ختم ہو گیا. کیا اب یہ لڑائی کے علاوہ آپشن کوئی دوسرا نہیں بچا؟ شاید نہیں. خوف سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ کس قسم کے خوف کی بات ہے؟ پنجاب میں نہ آئے، یہ بات باہر رہے. نہیں، یہ غلط بات ہے، بالکل غلط طریقے سے اس کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اگر پنجاب میں امن تھا تو امن کو خراب کرنے کے لیے ضروری وہ کارروائی کی جانی تھی یا کارروائی کرتے. لیکن اگر جب کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں تھا پنجاب کے اندر، کوئی واقعہ نہیں ہو رہا تھا، ضرور آپ اس میں ہاتھ ڈالتے. اب بھی ہماری خواہش یہ ہونا چاہیے کہ اس قسم کے معاملات آگے نہ بڑھے، آرام سے لوگ بیٹھے اپنی جگہ پہ. اور ٹالرنس جس طرح ہاشمی صاحب نے فرمایا کہ ٹالرنس کو بڑھانے کے لیے علماء کو بھی آگے آنا چاہیے. خدا نہ کرے کہ یہ معاملہ شیعہ سنی والا حساب کتاب وہ اس رستے پہ چل پڑے، یا کوئی اس کا ایک نیا ٹیررزم کا ایک آسپیکٹ آ جائے اور وہ بھی سیکٹرین ریلیٹڈ. اللہ نہ کرے کہ یہ ہو جائے، کیونکہ ابھی ایک اسپیشل بات ہے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے ہمیں، اور وہ یہ ہے وہ ہمارا سی پیک.
یہ اکنامک کاریڈور والی چائنا اکنامک کاریڈور والی کہانی ہے اور یہ کافی لوگوں کو کھٹکتا ہے اور بلکہ ملکی اور غیر ملکی تو کم غیر ملکی لوگوں کو, اور یہ وہ موقع ہیں جو کہ ان کو مدد کرتے ہیں. اس قسم کی کارروائیاں جو مختلف ملک کے مختلف علاقوں میں, پنجاب ایک سیف کاریڈور اس کو خیال کیا جاتا تھا کہ تھرو آؤٹ پنجاب کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا. اگر کوئی پرابلم ہوگا جس وقت بلوچستان یا سندھ کے علاقے میں بھی سیف سمجھا جاتا تھا, تو خدا نہ کرے کہ اس قسم کا کوئی اینگل اس کا آ جائے اور یہ کارروائی ہو گیا تو پھر ہمارے لیے ایک اور مسئلہ, ایک اور فرنٹ کھل جائے گا. اس کے بارے میں جس طرح ہاشمی صاحب فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے بہت میرے خیال میں ایک نیشنل لیول کا ایک نیریٹو تیار کرنے کی ضرورت ہے, گیدرنگ کی ضرورت ہے, اس کے اس آسپیکٹ کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. اس میں باہر کے ہاتھ کی اگر کوئی گنجائش ہے یا کوئی فیئر کیا جاتا ہے, سسپیشن ہے, تو اس طرف بھی دیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کو یہیں پر کنٹرول کیا جا سکے بجائے اس کے کہ وہ بڑھ جائے. ایک بریک لینے دیں مجھے. جانے سے پہلے 2-3 جو اپنی آبزرویشنز ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان کے مطابق بہت سب کچھ کرنے کی ضرورت تھی یا فیصلہ کیا گیا تھا. ابھی بھی ہیٹ سپیچز یا جو مٹیریل ہے وہ موجود ہے, ابھی بھی بہت سی جگہوں پر اختلاف, اور وہ اختلاف بھی حد سے آگے کا وہ بھی چل رہا ہے. سو ریاست کو اس جگہ پر بھی وہ جو کلعدم تنظیمیں ان کے خلاف ایکشن کرنے کی بھی ضرورت ہے. دوسرا ایک چیز دیکھ کر مجھے حیرانی بھی ہوئی, وہ میڈیا کے جو بار بار یہ سوال اٹھا رہا ہے سیکیورٹی کہاں تھی, سیکیورٹی کہاں تھی. ہم ہی اس وقت سیکیورٹی نظر آتی ہے تو مذاق یہ اڑاتے ہیں کہ جناب دیکھیں گاڑی نمبر 1, گاڑی نمبر 2, گاڑی نمبر 3, اور مرنے کے بعد ہم ہی پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ بھی سیکیورٹی کی طرح. سو آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ایک سیکیورٹی اسٹیٹ جہاں پہ سیکیورٹی اتنا بڑا خطرہ ہے, وہاں پہ کچھ لوگوں کو سیکیورٹی کی ضرورت ہوگی. برائے مہربانی اس پر تنقید کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ کیا ہم یہ تنقید جائز کر رہے ہیں یا ناجائز کر رہے ہیں. واپس آئیں گے تو مشاہد اللہ صاحب کی اس ٹیپ کا, اس انٹرویو کا BBC کا, اس پر بھی بات کریں گے جس میں انہوں نے کہا کہ جنرل ظہیر حکومت گرانا چاہتے تھے, اور نہ صرف یہ کہ وہ دھرنے کے پیچھے تھے بلکہ وہ شاید انہوں نے کہا کہ کسی کا تجزیہ انہوں نے کوٹ کیا. خیر اس میں اس پر بھی بات کریں گے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں. کچھ آڈیو کیسٹس پرائم منسٹر صاحب کو ملی جو شاید IB نے ٹیپ کی تھی, اس میں اوپنلی یعنی کہ کانسپریسیز کی باتیں تھیں, اس میں کہ کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, پرائم منسٹر ہاؤس وائف کیسے. میں نے خود تو نہیں سنی, لیکن جو ہمیں پتہ لگا اسی طرح کی باتیں تھیں. کس کی آڈیو تھی؟ اس میں اس کا یہ بھی آواز تھی اور کئی لوگوں کی آوازیں تھیں, لیکن اس میں جو ظہیر الاسلام عباسی صاحب تھے ان کی آواز تھی. ویلکم بیک ناظرین. ہاشمی صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. مشاہد اللہ صاحب کا الزام, جنرل ظہیر الاسلام عباسی صاحب کا نام لیا اور شجاع پاشا صاحب کا بھی نام لیا مختلف کانٹیکسٹ میں. دیکھیں اس کی وضاحت تو وہی دے سکتے ہیں, ایک ان کا یہ حق ہے کہ اس کی وضاحت دیں. میں ایز اے پولیٹیکل ورکر میں سمجھتا ہوں کہ اتنی ڈیٹیل میں ایک سٹنگ ممبر آف دا کیبنٹ کو جانے کی ضرورت نہیں تھی. جو میں نے دیکھا ہے ہو سکتا ہے فیکٹ ہو تو پھر بھی نہیں جانا چاہیے. دیکھیں پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک پورا جو فیڈرل منسٹر ہے, پوری ٹیم ہے, سارے کے سارے اسٹیکس پہ گورنمنٹ آ جاتی ہے, پرائم منسٹر آ جاتا ہے. لوگوں نے یقین ہی نہیں کرنا کہ یہ فیکٹ ہے. وہ لوگ کہنے گے مشاہد اللہ کو کسی نے کہا ہے کہ یہ کہہ دو. ویسے میں آپ کو بریک میں بھی بتا رہا تھا, کم از کم 6 جرنلسٹوں نے کم و بیش یہی فیکٹ اپنے آرٹیکلز یا نیوز سٹوریز میں لکھا ہوا ہے. ٹی وی پروگرام میں بولا ہوا ہے. ایک واقعہ ہو رہا تھا اور اس کے اندر بہت سارے فیکٹرز وہ شامل ہوتے گئے. اس لیے اگر لکھا ہے جرنلسٹوں نے تو وہ بھی کوئی ان کی تجزیہ ہے, اسے اختلاف بھی آدمی کرے گا. وزیر دفاع کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اچھا, وزیر دفاع نے تو کہا ہے کہ یہ ملوث تھے. دیکھیں اگر وہ اس کو ثابت کریں, اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. وہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا, اب مجھے دیکھیں میں سب سے زیادہ شاید کرٹیسائز کرنے والا ہوں فوج کے کردار کو, سیاسی کردار کو. فوج کے میں بہت بڑا ایڈمائرر ہوں. فوج کے یا ISI کے سیاسی کردار کا میں سب سے زیادہ تنقید کرتا ہوں, اور ISI کو سب سے زیادہ بڑی ہمارے دنیا کی تمام فورسز کے مقابلے پہ ایک طاقتور منظم ادارہ سمجھتا ہوں جو لڑ رہا ہے تمام ان ایجنسیز کے ساتھ جن کے وسائل کی کوئی لیمٹ نہیں ہے. را ہو, امریکہ ہو, موساد ہو, گنتے جائیں آپ, KGB ہے, تو یہ لڑ رہے ہیں
बेचारे 30 साल सर इल्जाम की सदाकत की बात करें ना सर, वो तो बात अलग है। मैं अर्ज करूँ ना, ये इल्जाम सच्चा है ये मैं नहीं कह सकता। मैंने देखे 2-4 चीजें मैंने कही जो मेरी जमात में जहाँ था वहाँ जो जिक्र होता था, मैंने दोस्तों के नाम भी दिए, जहांगीर तरीन साहब का नाम दिया, इमरान खान साहब ने जो बताया उसका नाम लिया, पाशा साहब ने खुद मुझे फोन किया इसलिए उनका नाम मैंने दिया। तो वो तो शामिल थे। अच्छा, ये मुझे नहीं, मेरे इल्म में नहीं है, खुदा नहीं है। क्योंकि ये तो इल्जाम लगता है ना, ब्रेबो टेस्ट ट्यूब बेबी है, निसार साहब ने कहा ये टेस्ट ट्यूब बेबी है शुजा पाशा का। मेरे इल्म में नहीं। इमरान खान ने 1-2 दफा नाम लिया तो मैंने बारहा आके कहा है, इमरान खान से हट के कि ये किसको शामिल करा रहा था नहीं करा रहा था, एक भी इवेंट का मैं गवाह नहीं हूँ। सर लेकिन ये आपकी डॉन पे खबर आपकी लगी थी कि धरना वाज जनरल शुजा पाशा ब्रेन चाइल्ड। नहीं, ये इसके ऊपर भी मैं फिर बात करता हूँ कि वो खुद अपने आप को ये समझता था। जब मैं मुझसे बात की कि मैं गया हूँ शफकत महमूद के घर, शफकत महमूद पाशा साहब की बात नहीं शामिल होना चाहता था, वो खुद बढ़ के आके अपने आप को मेरे सामने साबित कर रहा था कि मैं इसका बनाने वाला हूँ। हो सकता है हो भी या ना भी हो, वो एक अलग बात है ना। मेरा तो तमाम चीजों को मिला के फिर भी मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये ISI का था या इसमें जनरल ज़हीर था इसके पीछे। आपने कभी नहीं कहा कि इसके पीछे जनरल ज़हीर का नाम भी नहीं कभी कहा। सर मुस्लिम लीग नून के इल्जाम पहले आप सुन लें, बहुत से लोग मुख्तलिफ TV चैनल्स मुख्तलिफ जगहों पर जनरल साहब ये इल्जाम लगाते रहे। सुन लीजिएगा इल्जामात जो जनरल ज़हीर या जनरल शुजा पाशा के ऊपर लगते रहे। मैं हमेशा कहता रहा हूं कि जनरल कियानी की सूरत में एक ऐसा आर्मी चीफ है कि जिसने अपने आप को सियासत से अलग रखा हुआ है, मगर बाकियात जनरल पाशा जैसे लोगों के अब भी आर्मी में मौजूद हैं। उससे पहले जो ये बोनापार्टिज्म करते रहे हैं उनके लेगेसी मौजूद है। मेरे साथ खुद मिले जनरल पाशा, और मैं आपको आज बता देता हूँ अक्टूबर 30 का जो जलसा हुआ था, फेमस जलसा मीनार पाकिस्तान, जी जिसमें टर्न अराउंड हुआ था, वो ऐसे ही नहीं हो गया था, बड़ी तैयारी की गई थी। अब चूंकि वो स्टोरी मैं सुन चुका था तो माय फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम जनरल पाशा वाज कि आपका इससे क्या ताल्लुक है कि मुल्क के हालात खराब हैं तो हम इमरान खान के साथ चल पड़े। आप कमीशन में अगर आपको बुलाया कि आप आगे बताएं, जाएंगे? तो अगर कमीशन बना तो आप जाएंगे? अच्छा, ऐसी बात है, अगर मुझे बात जनरल की या सिविलियन की नहीं है, बात एक ऐसे वाक़े की है जिसने पाकिस्तान की जो चोरों को हिला दिया, उसको अब बेलाग उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये इसके बारिकात क्या थे। मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत अहम कदम होगा। बात किसी इंडिविजुअल की नहीं है, बात उस साजिश से पर्दा उठाने की है। ये जो अंपायर था, ये वही अंपायर की जो उंगली उठनी थी उन्हीं की उंगली उठनी थी। 30 अगस्त को उनका ख्याल था कि जब पब्लिक अंदर जाएगी, मियां नवाज शरीफ की हुकूमत रिएक्ट करेगी, लाशें गिरेंगी और हमारे लिए जो है ये जवाब बन जाएगा कि ये इस हुकूमत को हटाए। जनरल इस्लाम जनरल पाशा नहीं, उस वक्त जनरल पाशा जो है इन्वॉल्व थे, उसके बाद जनरल ज़हीरुल इस्लाम जो है उनका पर्सनल ग्रीवेंस था। सर पर्सनल ग्रीवेंस आपके लोग तो खुलेआम ये देखिए, बात यह है कि हर आदमी को हक पहुंचता है कि वो राय रखे, और हर एक की राय का कोई न कोई सोर्स होता है जिसके थ्रू वो बात करते हैं, कहीं से किसी बात का पता उनको चलता है। तो जो कुछ उन्होंने कहा ये उनकी राय थी, कहाँ से उन्होंने इस कंक्लूजन पे कहाँ से वो पहुंचे, किस तरीके से पहुंचे, शायद उनको किसी ने इन्फॉर्मेशन दी हो। मुझसे जिस वक्त आपसे कभी ऐसी इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास किसी किस्म के इस किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं थी। मेरा ताल्लुक फौज से था और फौज से है, आज भी है, और मैं नहीं समझता हूं कि इस किस्म की कोई बातचीत थी। किसी के इन्वॉल्वमेंट के बारे में किसी किस्म की इंफॉर्मेशन सबूत मेरे पास कोई नहीं है। जहां तक रूमर्स का ताल्लुक है, बेशुमार लोगों ने लिखा, हमने पढ़ा कि वो प्रोग्राम चलाए, एंकर्स ने भी अपनी बेशुमार बातें की, हमारे लोगों ने भी बातें की, लेकिन ये सब के सब हेर से, किसी ने सबूत के तौर पर ये नहीं कहा कि मेरे सामने ये चीज हुआ या ये इसका सबूत था, ये था, वो था, कि वो फलाने के पास गए और उनको ये कहा। क्या तो मेरे ख्याल में क्या इस वाक्य की तरदीद कर रहे हैं कि ये टेप रखी गई सामने, या इस चीज की भी तरदीद कर रहे हैं कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है? मैंने बताया कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब से, चूंकि मैं डिफेंस मिनिस्टर
نہیں ہوں, میں انٹیریئر منسٹر نہیں ہوں, اور میرا اس طرح سے کوئی تعلق ان سے بنتا نہیں تھا کہ ان کے بارے میں مجھے انفارمیشن ہوتی. لیکن اس ٹیپ کے بارے میں بھی تو ہیئر سے پر بیسڈ ہے کہ جی ہم نے سنا انہوں نے یہ کہا اور فلان کیا. ڈائریکٹ بات انہوں نے نہیں کی کہ یہ ٹیپ میں وہاں پر موجود تھا اور میرے سامنے یہ پلے کیا گیا. یہ بھی کہا کہ جیو کے ایشو کے اوپر گریونس تھی جس کی وجہ سے گریونسز اپنی جگہ پہ, لیکن انہوں نے تمام چیزیں اپنی جگہ پہ رکھ کے, تمام چیزیں اپنی جگہ پہ ایک طرف رکھ لیجیے. کوئی ثبوت کے طور پر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں وہاں پر موجود تھا اور ٹیپ لایا, کس نے لایا, کس نے پلے کیا اور سننے والے کون تھے اور کیا تھے. صرف ٹیپ سے اختلاف ہے, اس کانٹینٹ سے اختلاف نہیں کہ ظہیر الاسلام عباسی. مجھے تو دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا, اب آپ کا ذاتی اوپینین پوچھ رہا ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں بالکل مجھے اختلاف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے انفارمیشن میں ایسی کوئی بات آئی نہیں ہے, تو میں کیوں ایسی اوپینین دے دوں. میں کبھی بھی ہیئر سے کے اوپر رائے نہیں بناؤں گا اپنے. میں ایسے رائے اپنا اگر دوں گا تو اس انفارمیشن کے اوپر میں بیس کروں گا اس کو جو میرے پاس ہے. میرے پاس ایسی کوئی انفارمیشن اویلیبل نہیں. عارف علوی صاحب, آپ کی پارٹی بڑی ڈیمانڈز کر رہی ہے اب اس مشاہد اللہ صاحب کے انٹرویو کے بعد, اور بہت سے لوگوں نے بڑی ڈیمانڈز کی ہیں کہ جناب یہ کریں وہ کریں, ریزائن کروائیں. کیا چاہتے ہیں, کیا ہونا چاہیے آپ اس ٹیپ کے آنے کے بعد؟ بھائی صاحب, ایک تو میڈیا کی بڑی خواہش ہے ہیئر سے پر بڑی رائے بنائی جائے, جو قادر بلوچ بھائی ہمارے جنرل صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ ہیئر سے پر رائے نہیں بنانی چاہیے. دوسرے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ چونکہ جنرل صاحب موجود ہیں تو میں ایک پچھلے موضوع کے اعتبار سے 3-4 درخواستیں ان سے کرتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پی پی اور 21 امینڈمنٹ میں یہ طے ہوا تھا کہ جو بالکل کالے دہشت گرد ہوں گے, اس کا مطلب جو قتل میں ملوث ہوں گے, سب اس میں آرمی کورٹس میں ٹرائل ہوگا. باقیوں کے اعتبار سے جو جوڈیشری ہے وہ اس کے اندر وہ مجھے برابر کی تیاری نہیں نظر آئی. ایک دوسرے یہ کہ نیریٹو کچھ نہیں بدل رہا, تو صرف فوج سارا کام کر کے ہمیں ڈیلیور نہیں کر سکے گی جب تک نیریٹو نہیں بدلے گا. نیریٹو بدلنے کے اعتبار سے 2 مشورے ہیں میرے. ایک تو اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل بڑا ایکٹیو تھا جس کے اندر شیعہ علماء بھی تھے اور ہر مسلک کے علماء تھے, تو وہاں سے ایک پاسبل یونیفائنگ میسج بھی نکل سکتے ہیں. دوسرے ایک سیاسی اعتبار سے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کو ریوائیو کیا جائے, مگر ایک متحدہ مجلس عمل بنی تھی جس کے اندر سارے سیکٹس یا سنی سب مل کر جب جمہوری سائٹ پر جب اکٹھا تھے تو پھر اتنا ٹینشن نہیں تھا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس چیز کو آپ بھولئے نہیں. پاکستان کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ شیعہ سنی منافرت پیدا کی جائے. ساری مسلم دنیا انوالو ہو چکی ہے سوائے پاکستان جو ایک جزیرے کے طور پر اور دیوار کے طور پر کھڑا ہے. سر واپس آ جائیں موجودہ موضوع کے اوپر. ہاں اچھا جی, میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں 30 اکتوبر کے حوالے سے ایک الزام شاید زبیر عمر صاحب کا میں نے سنا. 30 اکتوبر کا جو جلسہ تھا اس زمانے میں سیکرٹری جنرل میں تھا, اور میں آپ کو ایک تو حلفیہ یہ بیان کرتا ہوں کہ نہ میری کبھی شجاع پاشا, سیکرٹری جنرل پارٹی کا میں تھا, حلفیہ آپ سے کہتا ہوں میں ساری سیاست سب کچھ چھوڑ دوں گا کہ نہ میں شجاع پاشا صاحب کے ساتھ کبھی ملا ہوں اور نہ میری کبھی ان سے فون پر بات ہوئی ہے, اور نہ مجھے عمران خان صاحب بھی شاید کہتے ہیں ذرا سا بھی. لیکن کیا کریں سر, مسئلہ یہ اب تو حل کی طرف چلے نا جی. لیٹس موو فارورڈ. دیکھیں الزام لگا, مسلم لیگ نون بار بار یہ کہتے رہی, طلال چودھری صاحب نے بھی نام لے کر کیبنٹ ٹاک میں کہا کہ جی جنرل ظہیر الاسلام عباسی اور پاشا صاحب ان کے پیچھے تھے. یہ ہر مختلف سیاستدانوں نے مختلف الزامات. بات تو سنیے نا جی, میری بات تو آپ کو سننی پڑے گی. کیا اکتوبر 30 کے حوالے سے جب الزام لگا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نہ کبھی رابطہ نہ کبھی کوئی نام سنا. جو جد و جہد ہم آج 1 سال سے ہمیں نظر آ رہا تھا کہ زمین کے اندر ریاکشن ہو رہا ہے, لوگ آ رہے ہیں, اس کو اس طرح سے ڈسمس کر دیا جائے کہ جناب وہ جنرل شجاع پاشا نے کیا تھا. تو مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے اس بات سے, کیونکہ وہ جو لاکھوں آدمی پہنچے تھے وہ کیا جنرل پاشا صاحب کی دعوت پر وہاں پہنچے تھے, تو لہٰذا وہ بات وہاں سے میں شروع کرتا ہوں کہ وہ معاملہ غلط. دوسرے آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ نواز شریف صاحب کی حکومت میں مختلف, کبھی وہ خود ان کی حکومت خود کبھی کسی وجہ سے ان کو سول ملٹری ریلیشنز کے اعتبار سے ان کو بیک فٹ پر رکھا جاتا ہے, کبھی وہ خود کارروائی کر لیتے ہیں, کبھی دوسرے کرتے ہیں. تیسری بات یہ کہ میں جاوید ہاشمی صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہاشمی صاحب نے بالکل صحیح انداز سے یہ بات کہی ہے کہ جی یہ سارے تجزیے, اور قادر بلوچ صاحب نے بھی یہ بات کہہ دی کہ اس کا کہیں نہ کہیں تو بات کرو. پھر آج اگر جاوید ہاشمی صاحب سے مجھے یہ معلوم نہیں کہ کب پاشا صاحب نے ان سے گفتگو کی تھی, اگر یونیفارم اتارنے کے بعد کی تھی
تو ان کو میرے خیال سے سارے فوجیوں کو رائٹ ہے کہ کیا کہیں، کس کو کیا کہیں، کس اعتبار سے کریں. مجھے تو یہ معلوم ہے کہ مشرف صاحب کے ساتھ فوجیوں نے مل کر ایک الائنس کریٹ کروایا کہ پیپلز پارٹی کو ایکسپٹ کر لیا جائے. ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ فوجی اگر ریٹائرڈ فوجی اس میں رول پلے کرے تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، بٹ سرونگ فوجی کے اوپر جب الزام لگے کہ ایسا کوئی رول پلے کیا گیا ہے تو یقیناً یا تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے یقیناً. یعنی میں تو آپ کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں، تحقیقات کی بات کر رہے ہیں نا، پی ٹی آئی کہتی ہے کمیشن بنایا جائے. ہاشمی صاحب مسئلہ نہیں بات ٹھیک ہے، الزامات اب فیڈرل ڈیفینس منسٹر فیڈرل منسٹرز کے لیول سے آ رہے ہیں. اور مجھے یاد ہے جس وقت یہ دھرنا شروع ہوا اس وقت پرائم منسٹر نے کچھ جرنلسٹوں کو اپنے پاس بلایا تھا، اور جب مجھے سوال پوچھا گیا انہوں نے امپریشن یہ دینے کی کوشش کی کہ سب کے پیچھے آپ تو جانتے ہیں کون ہے جی، ہمارے ساتھ وہ خوش نہیں. نام نہیں لیا انہوں نے، لیکن یہ امپریشن پرائم منسٹر نے اس وقت دیا تھا. جو لوگ اس ملاقات میں گئے انہوں نے آ کے کہا جناب پرائم منسٹر تو یہ کہہ رہا ہے. سو یہ کہیں نہ کہیں تو حکومت پوری یہ بات سمجھتی تھی کہ جناب اس کے پیچھے یہ سارا کچھ کسی کے کہنے پر. امپریشن کا تعلق ہے، میں جہاں پہ کھڑا تھا وہاں میں مجھے بھی امپریشن سے کم نہیں تھا کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، بلکہ فیکٹس تھے، کچھ فیکٹس تھے. لیکن اس کے اندر کہ فوج کر رہی ہے یہ تو کبھی کسی نے تذکرہ ہی نہیں کیا. افراد کے بارے میں کہا گیا؟ جی افراد کے بارے نہیں، افراد کے بارے میں نہیں کہا گیا نا. میں یاد کر رہا ہوں بہت سے لوگ، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں. ایک ون آف دیز ٹو پیپل جن کا نام لیا جا رہا ہے، ان سے میری جب بات ہوئی ان میں سے کسی ایک نے کہا کہتا ہے یار افراد کیسے کر سکتے ہیں فوج کے اندر. جنرل صاحب میرے خیال ہے اس بات سے اگری کریں، فوج میں فرق نہیں ہوتی ہے ادارے کے طور پر. میں آپ سے عرض کرتا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے جو الوی صاحب نے فرمایا، مجھے پاشا کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. انہوں نے مجھے جب میں کنٹینر سے اتر کے گیا ان کو بتا رہا ہوں، ان کا بڑی سختی سے کہا کہ میں نواز شریف سے اور یہ آصف سے اور چودھری اسرار علی سے میں نپٹ لوں گا اور آپ سے بھی میں نپٹوں گا. میں نے کہا یار وجہ کیا ہے؟ میں نے تو کوئی بات نہیں کی. ان کا ایک چینل پہ آپ نے میرا نام لے کے، میں نے کہا میں نے تو بلکہ یہ اس سے پوچھا مجھ سے حامد میر نے کہ پاشا صاحب، میں نے کہا میں نے نام اپنی پارٹی کے سرکلز میں ڈسکس ہوتے سنا ہے لیکن میں نے اس کا کوئی ایکشن دیکھا نہیں ہے. میں تو آپ کی تعریف کر کے آیا ہوں، آپ مجھے بھی پڑ گئے ہیں. تو میں یہ ایک تو یہ میں ان کے بتا رہا ہوں کہ وہ کتنے انوالو تھے. نمبر 2 یا نہیں تھے، مطلب وہ تو کہہ رہے تھے نہیں، میں کہتا ہوں تھے نا. آپ یہ کہہ رہے تھے کی وجہ سے جو انہوں نے مجھ سے بات کی، میرے پاس. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو صورتحالات ہم کریں امپریشن کی، اس میں ہمیں آپ بھی جو معاملات چل رہے تھے اس کے اندر کوئی ایک تھوڑا سا امپریشن بھی تھی، باتیں بھی تھیں کہ 3-4 جو جنرل جو ریٹائر ہونے والے تھے ان کا ذکر اشارہ بھی ہوتا تھا عملی طور پہ، ان کی طرف ذکر بھی ہوتا تھا، اشارہ بھی ہوتا تھا. تو میں تو ایک پولیٹیکل اینالسٹ کے طور پہ اپنے لیڈر کو کہتا تھا کہ ہم اپنے گیم خود کھیلیں، اپنے پتے کسی اور یہ ہم نہ دیں. یہی الوی صاحب کی خدمت میں اور بھی عرض میں کرتا تھا. 2 چیزیں اور کر دوں سر، اگر اجازت ہے بریک کے بعد ہی مجھے بتا دیں، میں بریک لے لوں کیونکہ بریک مجھے ذرا سم اپ کر دیجیے گا کہ کرنا کیا ہے اس کے بارے میں. دیکھیں یہ چیزیں اب کیٹ از آؤٹ آف دا باکس، باہر تو نکل آئی ہے، تجزیے بھی ہو رہے ہیں. چودھری نثار صاحب نے کیا کہا یہ بھی سن لیجیے گا سر. اس کے بعد پھر مجھے آپ جنرل صاحب اپنا what do you think is the way forward. نثار صاحب کو سنتے ہیں، اس کے بعد بریک پہ چلتے ہیں. احتجاج ہے، نہ دھرنا ہے، نہ سیاسی اجتماع ہے، یہ پاکستان کے خلاف بغاوت ہے. جاوید ہاشمی صاحب نے جو کچھ کہا ہے اس کا صحیح یا غلط ہونے کے بارے میں میں کوئی اظہار رائے نہیں دیتا اور نہ دینا چاہتا ہوں. مگر اس بات کا میں بھی گواہ ہوں اور میرے پاس اس کے باقاعدہ ثبوت ہیں. ان لوگوں نے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے لوگوں کے سامنے فوج کا نام استعمال کیا ہے. یہ میرے لیے نئی خبر تھی. عدلیہ کا نام جاوید ہاشمی صاحب کے حوالے سے استعمال کل میں نے سنا ہے. میرے پاس نہ اس کے ثبوت ہیں نہ میں نے اس سے پہلے سنا تھا. مگر بہت ساری ایسی
خبریں میرے پاس تھیں پچھلے کئی ہفتوں سے، جو میں عسکری قیادت کو جس سے میں آگاہ کرتا رہا، اس کی بھی ایک کہانی ہے۔ میں نے آج اجازت مانگی وزیر اعظم صاحب سے کہ میں کچھ بات کروں، تو انہوں نے کہا کہ وہ بعد میں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سر آپ کو آخری ریمارکس میں آپ کو دوں گا، میں جنرل صاحب سے ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ نثار صاحب کو ہم نے چلا، وہ کون سی چیزیں جو نثار صاحب کو پتا وہ میاں صاحب نے منع کیا تھا ان کو بولنے؟ جی میں ایک بات کاشف عباسی جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک نیشنل لیول پہ ایک نیریٹو ڈیولپ ہوا تھا دھرنوں کے وقت، دھرنوں کے شروع ہونے سے پہلے اور دھرنوں کے دوران اس کارروائی میں، اور ان کا ایک تعلق پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی جس میں آپ لوگ فور فرنٹ میں تھے اور آپ کا چینل سب سے آگے تھا الحمدللہ، ٹھیک ہے، اور وہ یہ بات امپریشن آپ کریٹ کرنے کی کوشش یہ کر رہے تھے کہ جس طرح کوئی انویزیبل ہینڈز کا اس میں ہاتھ ہے اور وہ اس کے پیچھے ہمارے پہ یہ الزام نہ لگائے، ایک اور چینل پہ لگائے، ہم تو میرا خیال ہے میرے چینل پہ جو الزام لگتا ہے عمران کو سپورٹ کرنے کا، دوسری سائڈ کا الزام دوسرے اس ڈبل روڈ کے اس پارے والے چینل کا یہ الزام ضرور ہوگا کہ بھائی اس کے پیچھے ہے۔ میں عرض یہ کروں گا کہ عمران خان کو سپورٹ کر کے اور وہ سپورٹ کی بیس یہ نیریٹو بنائی جا رہی تھی کہ ایز ایف اس کو انویزیبل ہینڈز کا بھی سپورٹ ہے اور معاملات چینج ہونے والے ہیں، یہ گورنمنٹ جانے والی ہے وغیرہ وغیرہ، اس چیز کو اس طرح سے ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ہر چینل ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، لائیو شو روزانہ 3 گھنٹے آپ لوگ لگے ہوئے کارروائی کر رہے تھے۔ اس نیریٹو جس وقت اس قسم کا نیریٹو چل رہا ہو ملک میں، اور پھر آپ نے بالکل ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو، ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو آپ نے ڈیفنس پہ بیک فٹ پہ ڈالا، تو ان کے لوگوں سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس قسم کی رائے آ جاتی ہے تو یہ بات نیچرل ہے، کوئی ایسی انہونی بات انہوں نے نہیں کی۔ اور کس طرف وہ اشارہ کر رہے تھے؟ لیکن ایز ڈیفنس منسٹر، انٹیریئر منسٹر اینڈ پرائم منسٹر اگر یہ سجیشن یا امپریشن دینے کی کوشش کی جائے جرنلسٹ کو، سر بہت بڑی بات ہے۔ دوسرا ایک اگر کلیریفیکیشن، چینلز نے پوزیشن ضرور لی کہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ دھرنا یا یہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے یہ ملک کے لیے فائدے کی چیز ہے، یہ الیکشن ٹھیک ہونے چاہیے، الیکشنز میں دھاندلی ہوئی ہے، یہ بات ضرور ہے، لیکن وہ جو ٹائم دیا گیا سر وہ ہر چینل نے دیا، سو وہ ہر چینل کی اپنی اپنی پوزیشن تھی۔ عارف الوی صاحب کتنے جانا ہے سر؟ جناب بھائی صاحب آپ یہ بتائیے، یہ امپریشن جنرل صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ جناب یہ امپریشن دینے کی عارف الوی صاحب کی آڈیو نہیں آ رہی، راشمی صاحب میں چاہتا تھا ان کی بات سن لیتے، لیکن میں معافی چاہتا ہوں، میں خیال لائن دوبارہ نہیں لگا سر۔ میں آپ نے ابھی بات میں جو کر رہا تھا آپ نے چودھری نثار علی کا بھی دکھایا، دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے تو عدلیہ کو کھڑے ہو کے کہا کہ آپ کے بارے میں یہ ہے اور آپ میرے ہاتھ چومتے ہیں، آنکھوں کو لگاتے ہیں، وہ جج صاحبان بیٹھے ہیں آج بھی، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، آپ کو آئین کا محافظ ہونا ہے۔ یہ باتیں میں کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے مجھ سے چونکہ کہا تھا کہ یہ